بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آپ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو آپ شکر کے ساتھ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور تواضعاً اس سے استغفار کریں. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑی ہی رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اے ایمان والو، اخروی نعمتوں مغفرت اور ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایک اور نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے. اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دیں. ہمارا پروگرام جو پہلے چل رہا تھا خواتین کے فرائض شوہروں کے اوپر، اور دوسرا مجھے پروگرام کرنا تھا کہ اب شوہروں کے کیا فرائض ہیں، لیکن درمیان میں آپ تقریباً ایک ہفتے سے سن رہے ہیں کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ناقابل یقین ایک انسان کہ جو ہر لمحے کے بعد یو ٹرن لیتا ہے، کچے کانوں کا ہے، اور اتفاق سے ایک ایسے علاقے کا صدر بن گیا کہ جس نے نیٹو کو کچھ نہیں سمجھا، یونائٹڈ نیشن کو کچھ نہیں سمجھا، اپنی زبان سے جو ادا کر دیا کہ یہی قانون ہے. اتنا تکبر شیطان نے کیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، پھینک دیا گیا، اور پھر اس کی خواہش کے مطابق کہ تو مجھے اتنے دن تک زندہ رکھ اور میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خاص بندوں کے. شیطان تھا لیکن جانتا تھا کہ کس سے مانگوں، کون دے گا، دینے والی وہی ذات ہے. شیطانیت کے باوجود وہ توحید پرست تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ چیز مجھے ادھر ہی سے ملے گی. لیکن اسی شیطان کی نسل سے آج بھی کئی نمرود آئے، کئی فرعون آئے، کئی شداد آئے، اور دنیا کے لیے کلام پاک کی روشنی میں بھی احادیث میں بھی اپنی تمام تکبر اور ظلم و ستم کے بازار انہوں نے گرم کیے رکھے. کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے، لیکن غالب آنے والی وہی ذات تھی، فتح لانے والی وہی ذات تھی. لیکن شیطان مردود، ابلیس لعین، اس کے بچے آج بھی موجود ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، جن کے دلوں میں شیطانت بھری ہوئی ہے، تو وہ ان میں سے پھر کوئی ٹرمپ ہوتا ہے، کوئی نیتن یاہو ہوتا ہے، کوئی فرانس کا ہوتا ہے، کوئی جرمنی کا ہوتا ہے، اور وہ پھر اللہ والوں پر حملے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدد آنے والی ہے، مدد آنے والی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نصر من اللہ فتح قریب، کہ ان قریب تمہیں مدد آنے والی ہے. اے رسول خوشخبری سنا دو. اور دوسری نصر من اللہ فتح قریب اس طریقے سے کہہ رہا ہے غیر ملک میں ایک مسلمان ملک کو کہ مدد آنے والی ہے، مدد آنے والی ہے، مدد آنے والی ہے. تو یہ شیطان کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ کہنا تو صرف حکم خدا بندی کے تحت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کہا کہ مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ فتح تمہارے لیے ہے. اس میں تمام مسلمان آ جاتے ہیں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. خبریں تو آپ نے سنی ہیں ساری کہ اب تیار ہے، اب تیار ہے، اب حملہ ہونے والا ہے، اب حملہ ہونے والا ہے. پھر کانفرنس بلا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر لوگوں سے مشورے لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اپنے ملک امریکہ کے اندر بے تحاشا ظلم ہے اور وہاں کے لوگ پریشان ہیں. وسط مدتی انتخابات آ رہے ہیں، لیکن اس کو خبت ہے، یہ خبتی انسان ہے کہ میں شاید اس طرح وہ الیکشن جیت جاؤں گا، لیکن آپ یقین جانیے گا کہ وہ نہیں جیت سکتا، صرف اس لیے کہ جس نے اللہ والوں کو تنگ کیا تو وہ کہاں پھر خوش رہ سکتا ہے. اس کو کیا کہیں کہ جو دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، اور ہمارے مسلمان ممالک پھر اسی سے مدد چاہیں. تو پھر کیا شیطان ابلیس اچھا نہیں تھا کہ جس نے کہا تھا کہ اللہ تو ہی مجھے مہلت دے
کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے اجازت ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی اسٹارٹ۔ کولمبس کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اچھا، تو یورپ کے لیے 15ویں صدی بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ جس میں وہ جدید دور اور ایجادات کی طرف متوجہ ہوا، اور ساتھ ہی یورپی ملکوں نے نئے علاقوں اور وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اندازہ لگائیں 15ویں صدی کی بات ہے، ابھی امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن یورپین کی اس وقت سے عادت تھی کہ وسائل پہ قبضہ کرنا لوگوں کے لیے۔ جس وقت ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہونے سے پہلے یہ لوگ آئے یہاں پر ساؤتھ ایشیا میں، تو کیا کیا ہے انہوں نے؟ یہاں کی جتنی دولت تھی، یہاں کی جتنی خاص چیزیں تھیں، سب لے کے چلے گئے۔ وہ لوٹ مار ان سے ختم نہ ہو سکی، اور آج تک ان کی گھٹیوں میں وہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، اور وہ ایک سارے لوٹنے والے ہیں۔ یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، یورپی ممالک کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ تو وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اسی زمانے میں کرسٹوفر کولمبس نے سفر شروع کیا، تو وہ ایشیا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا۔ ساؤتھ ایشیا ہو جس میں ہمارا یہ پورا علاقہ تھا، یہ ہے، لیکن اپنے سفر کے وہ اس حصے میں پہنچ گیا کہ جسے آج کا بر اعظم امریکہ کہا جاتا ہے۔ یوں امریکہ کی دریافت کا صحرا اسی کرسٹوفر کولمبس کے سر باندھا جاتا ہے۔ اب میں کرسٹوفر کولمبس کی روح سے یہ پوچھتا ہوں کہ تو خدا کے لیے نکلا تھا ایشیا کی طرف، کہاں سے تو نے امریکہ کو ڈھونڈ لیا؟ لیکن وہ دریافت کر کے تو نے اپنی روح کو ہمیشہ جہنم کے سپرد کر دیا کہ ایسے حکمران، پاگل، دیوانے، تکبر کرنے والے، ایج 70 برس کی، 75 برس کی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور مسلمانوں کو تنگ کرنا۔ دوسروں کے ملکوں میں وینزویلا کے اندر آپ دیکھیے، مادورو کو تو اٹھا لیا، لیکن کیا فائدہ ہوا اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب گرین لینڈ کی طرف چھوٹے چھوٹے ملکوں کو، یہ بڑا آدمی ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹا انسان ہے، بہت چھوٹا انسان ہے، لیکن اسے بس کرسی مل گئی۔ ایسا ہی ایک چھوٹا انسان ہمارے یہاں بھی بستا ہے۔ کچھ عرصے اس نے تکبر کیا، اور اس کے بعد رمضانوں سے پہلے ہی اسے بند کر دیا گیا۔ تو کرسٹوفر کولمبس 1451 میں اٹلی کے ایک شہر جنیوا میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک غریب جلاہے کا بیٹا تھا۔ کولمبس کو کتابوں سے زیادہ بحری جہازوں سے دلچسپی تھی، اور وہ نئی دنیا کی کھوج لگانے کے جنون میں مبتلا تھا۔ اس نے جغرافیہ، تاریخ اور فلکیات کا گہرا مطالعہ کیا تھا، اور بعد میں مہم جوئی نے اس کے علم اور ہمت کو اور بھی بڑھا دیا۔ اسے ذہین بھی لکھا گیا ہے، اور ایک چالاک شخص بھی بتایا گیا ہے۔ تاہم اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی سرزمین پر پہلے کولمبس اور اس کے ساتھیوں نے قدم رکھا تھا، درست نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہاں لوگ بستے تھے۔ کرسٹوفر نے کسی طرح اپنے زمانے میں اسپین کے بادشاہ فرنینڈس دوم اور ملکہ ایزابیلا تک رسائی حاصل کر لی تھی، اور ان کی سرپرستی حاصل کر کے مغرب کی جانب اپنی بحری مہم جوئی کے لیے مالی معاونت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ سے وعدہ کیا کہ وہ نئی زمین دریافت کر کے وہاں اسپین کا جھنڈا لہرائے گا، اور اسپین کو یورپ کی ایک عظیم طاقت بننے میں مدد دے گا۔ اس نے 3 جہازوں کے ساتھ اگست 1492 میں پہلی مہم کا آغاز کیا، اور مورخین کے مطابق ناموافق حالات اور سمندری آفات کا سامنا کرتے ہوئے نقصان اٹھانے کے بعد بالآخر کرسٹوفر کولمبس 12 اکتوبر 1492 میں بہاماس کے ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوا۔ بعد ازاں کولمبس کیوبا اور اس وقت کے ہسپانوی ولا موجودہ ہیٹی پہنچا، اور اسے اسپین کی نو آبادی بنا لیا۔ ان ملکوں کا تعلق بر اعظم شمالی امریکہ سے ہے، جس کا آج سب سے بڑا ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے۔ اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے براہ راست موجودہ امریکہ نہیں بلکہ وہ جزیرے دریافت کیے تھے جو بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے حصے ہیں۔ 20 مئی 1506 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ کولمبس نے شاہی سرپرستی میں بحر اوقیانوس کے 4 بحری سفر مکمل کیے تھے۔ بر اعظم امریکہ کی دریافت کا دن وہاں مختلف ریاستوں میں آج بھی کولمبس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لاطینی امریکہ کے علاوہ اٹلی اور اسپین میں بھی کولمبس ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ پچھلے چند برسوں میں اس پر کئی اعتراضات بھی کیے گئے اور تنازع بھی کھڑا ہوا، اور اسی خطے میں چند ریاستیں بھی ایسی ہیں جہاں نہ تو کولمبس کو یاد کیا جاتا ہے اور نہ ہی لوگ یہ دن مناتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ کولمبس ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی دن مخصوص کیا جائے اور اسے عزت اور احترام سے یاد کیا جائے۔ اس مخالفت کی کئی وجوہ ہیں۔ بعض مورخین نے کولمبس سے متعلق اپنی کھوج اور تحقیق کے بعد جو واقعات تحریر کیے ہیں
وہ اسے ہیرو کے بجائے ایک ظالم، مفاد پرست اور سفاک شخص کے ظاہر کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ ٹرمپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت کا ٹرمپ تھا۔ میں نے بتایا نا، خون کے ساتھ ساتھ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تاہم صنف مارک ڈیر جیسے متعدد مصنفین نے اسے ایک وحشی، ظالم اور غارت گر لکھا ہے۔ کولمبس کے مخالفین کے مطابق اس جہاز راہ نے اپنی بحری مہمات کے دوران جہاں بھی قیام کیا۔ آپ یہ بیان کرنے کا مقصد سمجھ لیجئے گا کہ میں موجودہ ٹرمپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سمجھیں گے کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن آپ ریزمبلنگ دیکھیں اور بالکل آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال نکلتی ہے۔ ایسے ہمارے یہاں بھی ایک تو اس نے جہاں بھی قیام کیا اپنی بحری مہمات کے دوران، وہاں مقامی لوگوں کی خدمات اور قیام و طعام کی سہولت حاصل کرنے کے باوجود انہیں نقصان پہنچایا۔ وہ لوگوں کو غلام بنا لیا کرتا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ان سے جبری مشقت لیتا تھا اور اس کے ساتھی قبائلی عورتوں سے جنسی زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ کولمبس اپنی مہمات کے دوران قبائلیوں کو دھوکہ دے کر ان کے زیورات اور سونے ہتھیا لیتا تھا، جس طرح یورپین نے ہندوستان سے تمام سونا اور یہ زر و جواہر لے گئے تھے یہاں سے، جس وقت متحدہ ہندوستان تھا۔ اس طرح کی کئی باتیں اور قصے مشہور ہیں۔ یہ کتابیں ہماری لکھی بھی نہیں ہیں، یہ انہی کے مورخین ہیں، انہی کے لوگ ہیں جنہوں نے لکھا اور یہ سب کچھ بیان کیا کہ جو اس نامور مہم جو کو بدقماش اور سفاک ثابت کرتے ہیں۔ کولمبس نے بر اعظم امریکہ یورپ کے درمیان غلام کی تجارت کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد لاکھوں سیاہ فام افریقی لوگوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا۔ ان سے بدترین جبری مشقت لی گئی، حکم عدولی پر ان کو قتل اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا گیا، اور سیاہ فام لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور تعصب کی کئی مثالیں آج بھی امریکی معاشرے میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جیسے عربی اور اجمی کا چکر تھا نا، اسی طرح وہاں پہ کالے اور گورے کا تھا۔ آپ اس گورے کو دیکھ لیں، شیطان کو، جو مسلمانوں کو دھمکا رہا ہے، لیکن اس میں ساری مسلمانوں کی غلطیاں ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران کئی ریاستوں میں نصب کولمبس کے مجسمے توڑنے کے واقعات پیش آتے ہیں، اور حکومت سے مختلف سرکاری اداروں کے تحت کولمبس کی یادگاری تصاویر ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ادھر آ جاتے ہیں، پروگرام کچھ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، پلیز اس کو معاف کیجیے گا، کہ 1979 سے ایران بحران کا شکار ہے۔ کوئی بتائے گا کہ کیوں، اور یہ بحران کس نے پیدا کیا؟ 1979 میں تیسری نسل آ گئی، چاروں طرف سے آپ نے اس پر پابندیاں لگا دی، جس میں ہمارے مسلمان ممالک بھی پیش تھے، اس سے کوئی ٹریڈ نہیں کر رہا تھا، لیکن ہمارے میڈیا کے اینکر پرسن کہ وہاں کا جو ہے وہ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے وہ ہڑتالیں کی ہیں، اس وجہ سے وہاں پر مہنگائی تھی تو انہوں نے احتجاج کیا، تو یہ ظلم ہوا تو وہ ظلم ہوا۔ لیکن یہ زبان تھکتی ہے ان کی کہتے ہوئے کہ 1979 سے اگر آپ کو کسی بہت بڑے اچھے گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا جائے، ہر سہولت آپ کو دے دی جائے، کیا آپ اپنے آپ کو آزاد تصور کریں گے؟ اور اگر اس کے علاوہ آپ کو بند کر کے چاروں طرف سے جو ہر قسم کی رسد بند کر دی جائے، اور جو کچھ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے اور وہ آپ اپنی ایکسپرٹیز کسی کو سروسز نہ دے سکیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ تو پھر جو بچے اندر آپ کے پیدا ہوں گے وہ تو پھر آپ سے لڑیں گے، ماریں گے آپ کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بجلی ایران دے رہا تھا پاکستان کو، نہیں لے سکا، تھوڑی سی لی بلوچستان کے لیے۔ گیس دے رہا تھا، نہیں لیتا، پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ 2-4 ملک ایسے ہیں کہ جو لے رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں لیتا، اس لیے کہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، سینکشن لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ اب یہاں پہ یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے، اور ہیومن رائٹس کی جو جتنی نام نہاد انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں، سوائے فنڈ کھانے کے اور لینے کے، انہیں صرف یہی غریب ملک نظر آتے ہیں۔ آج وہاں پر اگر انہوں نے احتجاج کیا تھا، گھر کا مسئلہ تھا ان کے، وہ ایک ہو جاتے اور ہو گئے نا ایک، لیکن اس کی آڑ میں موساد، CIA اور دیگر BLA کے افراد جو کچھ جیسے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں فطرت الخوارج تھے تو وہاں بھی فطرت الخوارج کو اس میں شامل کر دیا گیا۔ اب ایران میں کسی کو اسلحہ ایشو ہوتا ہی نہیں پاس، وہاں ان کا لائسنس جو ہے اسلحے کا، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب گولی چلی تو خود احتجاج کرنے والوں نے سوچا کہ یہ پولیس والے مر رہے ہیں، یہ گولیاں کون چلا رہا ہے؟ یہ سازش کی جا رہی تھی اسی شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ میری مدد پہنچنے والی ہے۔ وہ آپ کے لیے مدد نہیں پہنچ رہی تھی، اس نے جو بندے وہاں چھوڑے تھے وہ ان کو پکڑ لیا گیا تھا، ان کو جو ہے نا سزائیں دی جا رہی تھیں، ان کو بچانا تھا۔ 1979 میں ہی جب آیت اللہ خمینی نے اقتدار سنبھالا تھا،
اور اسلامی انقلاب آیا تھا تو امریکہ کے سفارت خانے پہ حملہ کیا تھا اور اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت جمی کارٹر صدر تھے. کہا کہ میں نے یہاں سے 5 مشاق ترین بڑے ہیوی جہاز، جو اس وقت بڑے پاورفل جہاز تھے، وہ بھیجے کہ جا کر آپریشن کریں، اور وہاں سے اپنے چند 10 20 30 سفارتکار ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، 100 ہوں گے، ان کو چھڑوانے کے لیے 5 جہاز بھیجے اس نے. لیکن خدا کی مدد کیسے آئی کہ 5 کے 5 جہاز وہاں کے صحرائی پہاڑ ہوتے ہیں ریت کے، اس میں دھس گئے. کہا کہ میں فون پہ انتظار کر رہا تھا کہ مجھے خوشخبری ملے گی کہ ہم کامیاب رہے، لیکن جس وقت فون آیا اس نے فوراً اٹھایا کہ ہاں کیا ہوا. کہا کہ 5 کے 5 جہاز تباہ ہو گئے. ان 100 کے لیے آپ نے آپریشن کیا. تمہارے اس ملک میں، ایران میں، اگر مہنگائی تھی یا کچھ تھی، حکومت اپنی عوام کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتی. آپ نے اپنے لوگ اس میں شامل کیے، اسلحے کے ساتھ، بارود کے ساتھ، جاسوس وہاں پہ شامل کیے، اور وہاں پہ 300 سے زیادہ بندوں کو جو ہے نا آپ نے شہید کروا دیا، اس میں کم سے کم 100 پولیس والے تھے. اس لیے ان کو مارا گیا. اور پھر انہی بندوں نے مظاہرے کرنے والوں کو مارا کہ تاکہ ان تک یہ احساس ہو کہ یہ پولیس والوں نے ہم پر حملے تلق کیے ہیں، اس طرح ان میں جنگ چھڑ جائے گی. لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ پولیس بھی نہیں چلا سکتی، ہم میں سے بھی کوئی انہیں نہیں مار سکتا، کہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہی نہیں ہوتا ہے. پھر 53 سے زیادہ مسجدیں جلا دی، مزارات جلا دیے. تو یہ اسی کو چھڑانے کے لیے ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ تو نے کتنا عذاب اپنے سر لیا ہے کہ مسجدیں جلائی ہیں تو نے، اللہ کے گھر جلا ہے، کلام پاک کے نسخے جلائے ہیں. کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے کیا؟ وہاں کے حزب اختلاف جتنی بھی 2%، 4%، 5%، وہ یہ گوارا کر رہی ہے، لیکن اپنی لالچ میں وہ امریکہ کا ساتھ دے رہے. اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بس مدد آ رہی ہے، دجالی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد پہنچ چکی ہے، تم حملہ کرو بھائی. تو الجزیرہ کے مطابق امریکہ کے ساتھ کشیدگی اس وقت بڑھ گئی کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تجویز دی تھی کہ اگر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تو واشنگٹن ایران میں فوجی مداخلت کر سکتا ہے. تو باپ ہے سب کا کہ تو کر سکتا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ تیری ناک کے نیچے غزہ کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں. تیرا ناجائز باپ نیتن یاہو ان پر ظلم کر رہا ہے مسلسل. وہاں پہ تجھے مظاہرے نظر نہیں آئے، ان کی بھوک نظر نہ آئی؟ تو نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا سب کچھ. اور 27 ماہ سے، بلکہ 3 سال سے کتنی عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں، کتنی مائیں جو ہے اپنے شوہروں سے محروم ہوئی ہیں، بیویاں، اور کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، اور کتنے اولاد سے محروم ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بولیں گی؟ کبھی انہوں نے ان کے منہ کھلے کبھی غزہ کے لیے؟ عوام اچھی ہے، آپ نے تو امریکی عوام کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. وہ آپ سے ہمیشہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے امریکہ کو بچاؤ بھائی، اپنی طرف توجہ دو، تو وہ مداخلت کر سکتے ہیں. ایران نے سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد جاری نہیں کی، لیکن حکام نے اسی ہفتے کہا کہ مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں میں 100 سے زائد سیکورٹی فورسز کے ارکان شہید ہو چکے ہیں. ہرناڈ نے کہا بدھ کے روز ہلاک ہونے والوں میں کی تعداد 2615 تک پہنچ گئی. ناروے میں قائم تنظیمیں ایک نام نہاد ایران ہیومن رائٹس کے نام سے IHR، اس نے بھی بدھ کے روز اطلاع دی کہ مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں کم از کم 3428 مظاہرین مارے گئے. یہ بالکل ایگزیکٹ فگر جو انہوں نے دیے کہ مظاہرین مارے گئے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایران سے بھاگے، جو ان کے اپنے چھوڑے ہوئے تھے، اور جو نہیں آئے انہوں نے ایگزیکٹ فگر اس لیے دی کہ ہم نے اتنے بندے ایران بھیجے تھے فساد پھیلانے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو مارنے کے لیے اور حکومتوں کو، رجیم کو گرانے کے لیے. اتنے نہیں آئے تو اس وجہ سے پورے کی پوری وہ فگر دے دی کہ 3428 مظاہرین مارے گئے. لیکن اسی دن ایران کے سرکاری ٹی وی نے کہا کہ تہران میں اجتماعی جنازے ہو رہے ہیں، جن میں سیکورٹی فورسز کے ارکان اور عام شہریوں کے 300 جنازے شامل ہیں. خود کے روز فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس بات کی تردید کی کہ تہران کا مظاہرین کو پھانسی دینے کا منصوبہ ہے یا مرنے والوں کی تعداد کو کم کیا جو اس کو اطلاع دی جا رہی ہے. میں یقینی طور پر ان اعداد و شمار کی تردید کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے. نہ پھانسی دی جا رہی ہے، نہ کوئی ظلم کیا جا رہا ہے. یہ ایک مبالغہ آ رہی ہے اور یہ ایک غلط معلوماتی مہم ہے، صرف بہانے تلاش کر کے. مکار تو یہ شروع سے ہے. میں آپ کو کرسٹوفر کولمبس کی مثال دے چکا ہوں کہ کب سے ان کی نسلیں کیسے چل رہی ہیں. تو عباس عراقچی نے کہا کہ صرف ایران کے خلاف ایک اور جارحیت کرنے کے لیے یہ سارا نظام کھیلا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کو تنازع میں شامل کرنے کے لیے تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. الجزیرہ نے کہا کہ اعداد و شمار کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتا.
جن کی اطلاع دی گئی ہے۔ مزید برآں ٹرمپ کا ایران میں غیر فوجی اہداف نشانہ بنانے پر غور۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے یہ غیر فوجی اہداف کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ غیر فوجی اہداف اس کے اندر آپ کے ریفائنریز ہو سکتی ہیں، وہاں کے اور دیگر فیکٹریز انڈسٹریز ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزارات ہو سکتے ہیں، عوام الناس ہو سکتی ہے، وہاں کی جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ دادا گیر ہیں، دادا گیر، ایک یہاں بھی دادا گیر ہے، انہیں بھی دادا کہا جاتا ہے، وہ بھی امریکہ کے ساتھی ہیں، پروگرام یہاں پہ کرتے ہیں، گاتے امریکہ کے ہیں، اور نام اس طرح لیتے ہیں کہ ایران کا ملا تو فلاں کا یہ فلاں کا وہ۔ بڈھا ہو چکا ہے لیکن مذاق کرتا ہے، ہنستا رہتا ہے، اور اس کو پھر سارے کہتے ہیں بڑے سینئر صحافی ہیں۔ بہرحال الجزیرہ نے کہا کہ ان اعداد و شمار کو آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتا، اس نے منع کیا کہ یہ تو ہم نے جو انہوں نے بتایا تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ادھر رضا شاہ پہلوی نے عہد کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اگر وہ ایران کی قیادت کریں گے تو جوہری پروگرام کو ختم کر دیں گے، سب کچھ ان کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ تو مسلمان دنیا جو یہاں کری ہے، ہماری جو پڑوسی ممالک ہیں، تو فرنٹ لائن پہ ایران ہے، ایران کے ساتھ سعودی عرب ہے، پھر UAE ہے، پاکستان ہے سب سے بڑی بات، پھر رشیا، چائنا، ان کی رکاوٹ ہے اس وقت ایران۔ آپ نے تو نیٹو بنا کے لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا، جب مسلمانوں نے بات کی تو آپ نہیں بننے دے رہے ان کو۔ خود آپ جوہری پروگرام بنا سکتے ہیں، ہم نہیں بنا سکتے؟ کیا تمہارا جو ہے وہ ذہن کچھ اور ہے، ہمارا ذہن کچھ اور ہے؟ تم گھٹیا انسان ہو، بہت چھوٹے انسان ہو، تم سے تو ایک جانور بھی بہت اچھا ہے۔ شیر بھی اس وقت کھاتا ہے کسی کو جب اسے بھوک لگی ہوتی ہے، ورنہ ہرن ایسی آزادانہ اس کے سامنے گھومتے رہتے ہیں۔ تم ایسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اوپر حملے کر کے قبضے کر رہے ہو، اور شکلیں دیکھو پھر آپ اپنی، نحوست برس رہی ہے، اور پھر کہتے ہو کہ مدد آ رہی ہے۔ مدد بھی کون دے رہا ہے؟ پھر اسلامی ملک دے رہا ہے، مسلمان، سو کالڈ مسلمان، جو پروکسیز میں ہمیشہ استعمال ہوتے رہے، فتنۃ الخوارج۔ تو جہاں آپ اتنا پریشان ہیں ان لوگوں کے لیے، تو غزہ کے اندر کیا کر رہے ہو آپ؟ شام میں کیا کر رہے ہو؟ یمن میں کیا کر رہے ہو؟ آج بھی مسلسل ظلم۔ اور سب سے زیادہ ملاقاتیں اگر تم نے کی اپنے اس دور اقتدار کے اندر تو نیتن یاہو سے، اپنے باپ سے، اور نیتن یاہو اتنا ڈرپوک یا تو بنکروں میں چھپا بیٹھا ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی طیارے میں نا پراسرار جگہ پہ جو ہے نا وہ غائب ہو گیا ہے۔ آپ موت سے ڈرتے ہو، آپ کیا مسلمانوں سے مقابلہ کرو گے؟ مسلمان تو موت سے ڈرتے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ شہید ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور جو شہید ہونے کے لیے تیار ہو اسے کون ہرا سکتا ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی نسل کشی میں 27 ماہ کی ہلاکتوں، نقل مکانی اور تباہی کے بعد غزہ کے لیے جنگ بندی کا منصوبہ اب فیز 2 میں ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمان ممالک کو جو اکٹھے ہیں کہ جن کو کانٹا چبھ رہا ہے تو درد دوسرے کو محسوس ہو رہا ہے، ان ملکوں کی اللہ پاک حفاظت فرما، اور ان کے اندر وہ جذبہ ملی جذبہ اور اسلامی جذبہ عطا فرما کہ اس جیسے تکبر باز جس کا دماغ خالی ہے اندر سے، اپر چیمبر کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جملے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں بھی ایک ایسا موجود ہے، ایسے ہی جملے کستا تھا، ایسے ہی جملے کستا تھا۔ سلامت رہیں، اور تمام مسلمان جہاں جہاں ہیں اللہ پاک ان کی فتح و نصرت فرمائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ نصر من اللہ فتح قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔